حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل سرزمین عرب پر کفر و شرک، ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ جبر و استبداد کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ہر طرف فسق و فجور کے سیاہ بادل چھا چکے تھے۔ نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا انسانیت تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ برائی کا شعور اس قدر ختم ہو چکا تھا کہ لوگ محفلوں میں گناہ کے فخریہ گن گاتے نظر آتے۔ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان سنگ دل انسانوں میں نہ پائی جاتی ہو، مثلاً بت پرستی، شراب نوشی، کمار بازی، راہزنی، دختر کشی، عصمت دری، قتل و غارت گری، جنگ و جدال ان کا نصب العین بن چکا تھا۔ ہر طرف سے آہ و فغاں کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، ہر طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر شخص بارگاہ الہی میں یہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ جلد از جلد اپنے اس آخری نبی کو مبعوث فرما جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائے، جو ہمیں ان درندوں سے بچائے، جو ہمیں دوزخ کی زندگی سے نکال کر راہ راست پر لائے اور ان مظالم کا خاتمہ کرے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کی طرف 500 سال قبل اس خاکدان گیتی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائیں، ظالموں کے ظلم و ستم کو ختم کیا، مظلوموں کی مدد کی اور انہیں ان سنگ دل انسانوں کے چنگل سے نجات دلایا۔ ولادت باسعادت جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اسی سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت سردار مکہ کے گھر میں حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کے نور سے سارا عالم روشن ہوا۔ اس رات بہت سے عجائب اور خوراک و عادات چیزیں ظہور پذیر ہوئیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ عثمان بن ابی عاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ نے بیان کیا کہ میں ولادت کی شب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ ستارے لٹک آئے اور حرم سے اس قدر قریب ہو گئے گویا کہ وہ زمین پر گر پڑیں گے۔ اس شب روئے زمین کے سارے بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 روز تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا۔ عرب کا دستور تھا کہ رائس گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے اور اپنے گھر لے جاتی اور انہیں دودھ پلاتی۔ ایام رضاعت ختم ہونے کے بعد وہ انہیں ان کے والدین کے پاس پہنچا دیتی اور بچوں کے والدین انہیں انعام و اکرام سے نوازتے۔ حلیمہ سعدیہ جو طویف کے نوائی قبیلہ سعد کی رہنے والی تھیں، شیر خوار بچے کے لیے وہ بھی عورتوں کے ساتھ مکہ آئیں۔ ساتھ والیوں نے مالداروں کے بچے لے لیے اور حضرت آمنہ کے بیٹے کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ کی قسمت بیدار تھی کہ یہ سعادت ان کے حصہ میں آئی۔ جب حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر چلی تو اس وقت سے برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ حلیمہ کی گھوڑی کمزور اور لاغری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ کے ساتھ اس پر سوار ہوئے تو ایسی تیز رفتار ہو گئی کہ قافلے کی ساری سواریوں سے آگے نکل گئی، اور پھر حضرت حلیمہ کے گھر پہنچے تو وہ فیوز و برکات کا گہوارہ بن گیا۔ جب آپ چلنے کے قابل ہوئے اور عمر 2 سال کی ہو گئی تو آپ حضرت حلیمہ کے بیٹوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ جنگل میں تھے، 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو چت لٹا کر سینہ مبارک ناف تک چاک کر دیا، اس میں سے دل نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر اسے سکینہ سے پر کیا۔ سکینہ پسی ہوئی دوا کی طرح عالم قدس کی کوئی چیز تھی۔ اس کے بعد دل کو سینہ میں رکھ کر شگاف کو بند کر دیا۔ اس سے حضرت حلیمہ گھبرا گئی، اس لیے اس نے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس مکہ پہنچا دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر سورۃ علم نشرح میں لکھا ہے کہ شق صدر 4 بار واقع ہوا۔ پہلی بار جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر میں تھے، دوسری بار 10 برس کی عمر میں جب آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے تھے، تیسری بار قبل نزول وحی اور چوتھی بار شب معراج میں۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟
اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔